آج ایک دوست نے سوال پوچھا کہ عمران خان کے ساتھ ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے تو عمران خان کی حکومت کیسے بنے گی اور عمران خان کیسے آزاد ہوگا؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ جب ہمیں نشان ہی نہیں ملا، ہماری پارٹی کو ختم کر دیا گیا ہے، تو ہمیں کیسے عمران خان کو آزادی ملے گی اور کیسے ہم عمران خان کو جیل سے آزاد کروانے میں کامیاب ہوں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن ہونے دیں، آپ لوگ اپنے اس امیدوار کو ووٹ دیں جس کو عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے سلیکٹ کیا ہے۔ اب ہر حلقے میں امیدوار کا بھی پتہ چل چکا ہے کہ آپ کے حلقے میں امیدوار کون ہے اور اس کا نشان کیا ہے، اس کا بھی پتہ چل چکا ہے۔ جب آپ پی ٹی آئی کے نامزد کردہ امیدواروں کو کامیاب کریں گے اور وہ جب کل حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے، مثال کے طور پر آپ 200 کے قریب ایم این اے کو ووٹ دے دیتے ہیں اور وہ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں آزاد امیدوار کے طور پہ۔ اب آزاد امیدوار ہوتے ہیں جب، تو وہ کسی بھی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہر قسم کا جو آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے نام پہ الیکشن لڑ رہا ہے، ان سب نے حلفاً یہ اقرار کر لیا ہے کہ ہم مر تو جائیں گے لیکن ہم عمران خان کی پیٹھ پر کبھی بھی چھرا نہیں گھونپیں گے اور ہم عمران خان کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ اب یہ جب اسمبلی میں پہنچیں گے تو پلان سی کے اوپر یہ عمل ہو رہا ہے کہ انہوں نے 3 پارٹیوں کے ساتھ بات کر لی ہے، جس میں سب سے پہلے علامہ صاحب ہیں جن کا ناصر نام ہے، جو کہ پنجاب سے بیلونگ کرتے ہیں اور وہ اہل تشیع ہیں۔ انہوں نے یہ کلیئرلی اعلان کر دیا ہے کہ ہم چونکہ حسینی ہیں، ہم اپنی گردن تو کٹوا سکتے ہیں لیکن ہم یزید کی بیعت کبھی نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی پریس کانفرنس نہیں کریں گے۔ کوئی مائی کا لال وہ پیدا ہی نہیں ہوا جو ہم سے پریس کانفرنس کروا لے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو مولانا شیرانی گروپ ہے کے پی کے سے، انہوں نے بھی، مولانا شجاع الملک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی پریس کانفرنس نہیں کریں گے اور ہم کبھی عمران خان کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ تیسرا آپشن اچھا آپشن نہیں ہے، لیکن جب آپ نے بڑی برائی کو ختم کرنا ہوتا ہے تو آپ نے چھوٹی برائی کا ساتھ دینا ہوتا ہے، وہ ہے جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی نے کبھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن پھر بھی نواز شریف جیسے غنڈے کا راستہ روکنے کے لیے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی الحاق کیا جا سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب کمبائنڈ حکومت بنے گی اور آپ کے سارے آزاد امیدوار کسی ایک پارٹی کی طرف چلے جائیں گے تو آپ کے جتنے بھی ووٹس ہوں گے، نمبر آف ایم این ایز، اس پر آپ کو ریزرو سیٹ پر جو خواتین اور ریزرو سیٹ کے جو ایم این ایز ملتے ہیں وہ مل جائیں گے۔ اس سے آپ کے ایم این ایز کی تعداد بڑھ جائے گی۔ نون لیگ ابھی اسی خوش فہمی میں ہے کہ پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، لیکن اس کا بھی یہ حل نکال لیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کے پاس ایک اچھی خاصی نفری موجود ہوگی قومی اسمبلی میں تو آپ ہر قسم کی ریزولوشن آسانی سے، یعنی قرارداد آسانی سے پاس کر سکیں گے۔ آپ قرارداد پاس کریں گے اور چونکہ آپ کے پاس اتنی اکثریت سینٹ میں بھی آ جائے گی کہ آپ سینٹ سے بھی آسانی کے ساتھ اپنی قرارداد منظور کر سکیں گے۔ جب آپ دونوں ہاؤسز سے قراردادیں منظور کر لیں گے تو وہ قراردادیں سپریم کورٹ میں بھی پھر چیلنج نہیں ہو سکیں گی اور اس کے ذریعے آپ اپنے قرارداد کے ذریعے عمران خان کی سزا ختم کروا سکیں گے اور اس وقت صدر بھی آپ کا ہوگا، یعنی پی ٹی آئی کا اور جماعت اسلامی جو بھی آپس میں ملتے ہیں ان کا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے اتنے لوگوں کو
نیشنل اسمبلی میں پہنچانا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ قراردادیں منظور کروا سکیں 2/3 میجورٹی کے ساتھ، تو اس کے لیے تیار رہیں۔ تو عمران خان اس طرح آزاد ہو کر جیل سے باہر آ جائے گا، چاہے کمپنی چاہے یا نہ چاہے، کیونکہ کمپنی کبھی بھی ڈائریکٹلی کسی کو گردن سے نہیں پکڑتی اور نہ پکڑ سکتی ہے۔ ہمیشہ کمپنی نے یا سپریم کورٹ کو استعمال کیا ہے یا الیکشن کمیشن کو استعمال کیا ہے، تو اس صورت میں سپریم کورٹ چونکہ جو آپ کی قراردادیں ہوں گی نیشنل اسمبلی کی ان کو بائی پاس نہیں کر سکے گی، اور اس وقت تک یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے یہ بھی دفع ہو چکا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ کو انصاف کی پھر توقع بھی رکھنی چاہیے۔ جب آپ کے پاس زیادہ لوگ ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی میں تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے اوپر ہاتھ ڈال سکے۔ عمران خان جب باہر آ جائے گا تو اس کے لیے کسی ایک ایم این اے کا ریزائن دلوایا جائے گا، اور اس ریزائن پہ عمران خان کو الیکشن لڑوایا جائے گا۔ جب وہ الیکشن لڑ کے آئے گا اور جیت کے آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جائے گا۔ اور 2/3 میجورٹی میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ آپ آئین میں بھی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ 2/3 میجورٹی اگر پی ٹی آئی کے پاس ہوئی تو وہ آئین میں بھی تبدیلی کر کے عمران خان کے گناہوں کو یا اس کو جتنی بھی سزائیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری آئین میں تبدیلی کر کے بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ حالانکہ آئین میں تبدیلی نہیں کی شہباز شریف لوگوں نے، لیکن پھر بھی کیونکہ وہ تو کمپنی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور جو بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی ملی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے وہ تھوڑے سے لوگوں نے بھی ایسی تبدیلیاں کی ہیں جس کی وجہ سے نواز شریف کی ساری سزائیں آسانی کے ساتھ سپریم کورٹ نے معاف کر دی ہیں۔ تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے عمران خان کی رہائی کا ذریعہ بننا ہے، اور وہ ذریعہ صرف یہی ہے کہ آپ نے جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ بندہ پی ٹی آئی کا ہے، آپ نے صرف اس کو ووٹ دینا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا بندہ جو پہلے پی ٹی آئی میں تھا اور اب بھی پی ٹی آئی میں ہے لیکن اس کو ٹکٹ نہیں دیا تو اس کو بھی آپ نے ووٹ نہیں دینا۔ میرے اپنے سگے کزن کو جو کہ اس سے پہلے وزیر قانون رہ چکا ہے کے پی کے میں، اس کو بھی ٹکٹ نہیں ملا تو ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو آپ نے اس بندے کو ووٹ دینا ہے جس کی جو کلیئرٹی ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہو کہ یہ آپ کا امیدوار ہے۔ اور میں ہر روز تقریباً ہر علاقے کے 4 5 6 7 8 ایم این اے کا آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہوں، جیسے کہ میں نے لاہور کے اوپر بنائی ہے۔ آپ میری وہ ویڈیو لازمی دیکھیں، وہی آپ کے امیدوار ہیں اور وہی ان کے انتخابی نشان ہیں۔ ان کے علاوہ آپ نے کسی اور کو ووٹ نہیں دینا، چاہے وہ آپ کا سگا کزن ہی کیوں نہ ہو، سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، ماں ہی کیوں نہ ہو، آپ نے ان کو ووٹ نہیں دینا، کیونکہ عمران خان جنگ لڑ رہا ہے آزادی کی، آپ کی آزادی کی بھی، میری آزادی کی بھی۔ خود تو وہ بے شک جیل میں ہے لیکن اصل میں وہ آزاد ہے۔ جو اس وقت آزاد گھوم رہے ہیں یہ سب غلام ہیں، یہ سب قیدی ہیں، اپنے ضمیر کے قیدی، ان کا کوئی ضمیر نہیں ہے، یہ 2 ٹکوں پہ بکنے والے لوگ ہیں۔ جیسے کہ پچھلی گورنمنٹ میں عمران خان کے کچھ ایم این اے 2 ٹکوں کے اوپر بک گئے، آج ان کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کی جیب سے پیسے لگتے ہیں، خرچہ ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے، آپ اپنے دوسرے کاموں کو کم کر دیں، لیکن آپ اس کو جہاد سمجھ کر لڑیں۔ انشاءاللہ عمران خان جب جیتے گا تو آپ کو پاکستان کی تقدیر بدل کر دکھائے گا، یہ انشاءاللہ ہمارا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ۔